نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب لعل الغائب اوعی من سامع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ہمارے لیے یہ بہت ہی مبارکباد کا موقع ہے کہ ہم یہاں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ پشاور کیمپس کی افتتاحی تقریب میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے، دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جو مشن اور فکر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 2001 میں شروع کیا تھا، وہ آج پھلتا پھولتا ہوا مسلسل ترقیات کے منازل طے کر رہا ہے۔ 20-22 سال میں الحمدللہ حضرت کی دعاؤں، حضرت کی توجہات، سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کا فیض اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر و عمل کے فروغ کی برکات ہیں کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فکر، جس کا عزم آج سے 300-400 سال پہلے ولی اللہ سلسلے کی جماعت نے شروع کیا تھا، وہ بالخصوص اس پاکستان میں ترقیات کے مراحل طے کر رہا ہے۔ نوجوانوں میں جو دین کی طلب اور تڑپ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کی تھی، اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پہلے جمعیت طلبہ اسلام 1967 میں اور پھر 1987 میں تنظیم فکر ولی اللہ، اور پھر 2001 میں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کی صورت میں اولیاء اللہ کے اس فکر کو پھیلانے کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کی تھی، آج وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ الحمدللہ ادارے کے مراکز اس دعوت، تربیت اور اس کی اساس پر دین کے فروغ کے لیے مسلسل بن رہے ہیں۔ یہ ادارہ رحیمیہ پشاور کیمپس بھی دراصل اسی تسلسل کا اگلا پڑاؤ ہے۔
یقیناً حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی روح ضرور خوش ہے کہ جب ان کا لگایا ہوا یہ درخت اب مسلسل فروغ پذیر ہے، ترقیات کی منازل طے کر رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ بابرکت تقریب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم سب کے اجتماعی عزم اور ہماری اجتماعی ہمت اور طاقت اور قوت نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ یہاں اس علاقے کے اس مرکز میں، پشاور جو ایک اہم ترین شہر ہے، اس مرکز میں ہم اس تعلیم و تعلم اور تربیت کے سلسلے کو مزید منظم کرنے، دوستوں کے ذہن اور فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر یہ مبارک مہینہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے، اسی ماہ مبارک میں وحی الہی کی ابتدائی صورت سچے خوابوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ اسی مبارک مہینے میں آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کر کے ریاست مدینہ کی تشکیل کی۔ یہی مبارک مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن مکمل کر کے اللہ کے حضور تشریف لے گئے۔ اس مہینے کی مناسبت سے ہم ربیع الاول کے اس مہینے کے گزشتہ جمعات میں گفتگو کرتے رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد و اہداف، آپ کے ساتھ وابستگی، عشق و محبت کے اثرات و نتائج کیا ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں جس کا اللہ پاک نے انہیں خود حکم دیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دین حق کے غلبے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ اللہ کا یہ نور جسے دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اس کے غلبے کا حکم دیا گیا، اور یہاں تک فرما دیا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، دشمن چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، پھونکے ماریں، اس چراغ کو گل کر دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو کامل کر کے چھوڑے گا، اتمام کرے گا، مکمل کرے گا۔ اللہ کے نور کو روشن کرنا اور پھر اسے مکمل کرنا اور پھر اسے غالب کرنا، اس کا واحد ذریعہ تبلیغ۔ یہ آیت مبارکہ جو خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الرسول، سب سے پہلے تو یہ متعارف کرایا کہ آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، آپ کو ایک اتھارٹی دے کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو
انسانوں پر باقاعدہ حکمران بنا کر، اتھارٹی بنا کر، احکامات کا نفاذ کرنے والا، نظام قائم کرنے والا وہ رسول ہے۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ وہ علوم جو اللہ کی طرف سے نبی پر نازل ہوتے ہیں اس کی لوگوں کو خبر دے، اطلاع دے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے۔ اور ایک رسول جو دراصل اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے علم کو، اللہ کے نور کو دنیا میں غالب کرنے کی طاقت اور قوت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ اور اگر قومیں نہ مانیں تو پھر ان کو سزا بھی دلواتا ہے۔ حکمران وہی ہوتا ہے کہ جس کی بات رد کر دی جائے، نافرمانی کی جائے تو اسے وہ سزا دے، اور جو بات مانے اسے انعام دے۔ اسی لیے اول الرسل، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، دعوت کی، ڈرایا، دھمکایا، لیکن ان انسان نما جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وجود اتنے مسخ ہو چکے تھے کہ وہ نبی کے نور کو پہچاننے اور اس کے ماننے سے منکر بنے، تو نبی نے اللہ کو اطلاع دی کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ لم یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی نسل بھی بگڑ چکی، بیج بھی بگڑ چکا، نطفہ بھی خراب ہو چکا، ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی نور ایمانی سے منور ہو سکے۔ تو اللہ سے کہا کہ ان تمام کو غرق کر۔ اسی لیے ان کی بات نہ ماننے پر طوفان نوح نے، پانی کے طوفان نے انہیں غرق کر دیا۔ اتھارٹی کی خلاف ورزی کی ہے، حکمران کی اور خلیفہ وقت کی نافرمانی کی ہے۔ تو پہلے رسول اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں کہ آپ کی رسالت کا مقصد اس دین حق کو غالب کرنا ہے، اس کے پھیلاؤ کے لیے کام کرنا، اور جو حکم آپ کو دیا گیا ہے بغیر کسی خوف، بغیر کسی ڈر، بغیر کسی دباؤ کے آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر ہمارا حکم نازل کیا جا چکا ہے اس کی آپ تبلیغ کیجیے، لوگوں کو یہ پیغام سنا دیجیے۔ حکم فرما روائے کائنات کا لوگوں تک پہنچا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کا اتنا ٹکڑا نازل ہوا تو روایات میں آتا ہے، مجاہد ابن جبر بڑے مشہور تابعی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے صحابہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا واحد کیف اصنع، میں تو اکیلا ہوں، یہ کام میں کیسے کر پاؤں گا؟ اور تجتمع علی الناس، سارے انسان میرے مخالف ہو کر میرے خلاف جمع ہو چکے ہیں،
کام کرنا تو بڑا مشکل۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہاں تبلیغ کی جب بات کی گئی تو دین کے غلبے کا مکمل پروگرام بیان کرنے کی دعوت دی گئی۔ شرک، کفر، ظلم، ان کے اعمال فاسدہ، عقائد باطلہ، اور وہ سماج اور معاشرہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا ظلم اور ستم پر، اس کے خلاف مزاحمت کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ تمام دین الباطل سسٹم جتنے بھی باطل ہیں یہ توڑنے ہیں، ختم کرنے ہیں، اور اس دین حق، اس سسٹم کو غالب کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا واحد، میں تو اکیلا ہوں، ساری دنیا میرے مخالف جمع ہو چکی ہے۔ تجتمع علی الناس، انسان میرے خلاف جمع ہو چکے ہیں، قبیلے، برادریاں۔ مکہ مکرمہ سے شروع ہوتا ہے سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی کا، اور بڑھتے 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 غزوہ احزاب کے موقع پر تمام عرب قبائل، ان کے سردار، ان کی اقوام، احزاب جسے کہا جاتا ہے، پارٹیاں، گروہ جتنے بھی تھیں، وہ سب کے سب مدینے پہ حملہ آور ہو گئے۔ تو میں اکیلا ہوں، یہ کام کیسے ہوگا؟ تعجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا۔ تو احادیث میں آتا ہے، اللہ پاک نے اگلی آیت نازل کر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے اس ذمہ داری کا عزم نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، آپ کو جو ہم نے رسالت عطا کی ہے، آپ کو جو حکومت دی ہے، جو اتھارٹی دی ہے، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ۔ باقی رہی بات کہ آپ کہتے ہیں کہ تجتمع علی الناس، کہ میرے خلاف سارے لوگ جمع ہیں، تو واللہ یعصمک من الناس، ان تمام انسانوں کے مقابلے پر اللہ آپ کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ آپ کی حفاظت اللہ کہتے ہیں میں نے لے لی اپنے ذمے، انسانوں سے کیا ڈرتے ہیں؟ ساری دنیا مخالف ہے تو ہوتی رہے، سارے قبیلے آپ کے مخالف ہوں تو ہوتے رہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو جو حکم اس کتاب میں نازل ہوا ہے آپ کو وہ ٹھیک ٹھیک پہنچانا ہے آگے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ اور اگر ایک ذرا سا بھی حکم اگر آپ نے نہیں آگے پہنچایا تو آپ رسالت کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ اس دین حق کی کچھ باتیں آپ پہنچا دیں اور کچھ باتیں روک لیں، شاید کہ اس کے نتیجے میں لوگ آہستہ آہستہ چلو دین میں آ جائیں گے۔ نہیں، جو حکم اللہ نے دے دیا ہے آپ کو ہر حال میں یہ پہنچانا ہے۔ باقی رہا یہ کہ آپ اکیلے ہیں، لوگ سارے مخالف ہیں، تو ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، خود اللہ کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی کہا، سورۃ طور کے آخر میں کہا ہے نبی وقت کو، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، جمع رہیے، واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر جم جائیے، ڈٹ جائیے، آپ ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہیں، ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم نے آپ کے چاروں طرف ایک حفاظتی حصار بنا دیا ہے، مجال ہے کوئی انسان آپ کے قریب پٹک سکے، آپ کی ذات کو نقصان پہنچا سکے۔ واللہ یعصمک من الناس،
باقی رہی یہ بات کہ بہت سارے لوگ کافر رہیں گے، بات نہیں مانیں گے، تو نہ مانیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو لوگ اس سچ اور حق بات کے کافر اور منکر ہیں وہ ہدایت کبھی حاصل نہیں کریں گے، وہ تو مخالفت کرتے ہی رہیں گے، دشمنی کرتے ہی رہیں گے۔ لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ جو بات بھی آپ تک اللہ نے پہنچائی ہے، نازل کی ہے، آپ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ اللہ واللہ یعصمک من الناس۔ ہر اہم مرحلے پر مکہ مکرمہ سے شروع کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، دشمن آپ کی طاق میں رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی اور لوگوں نے دشمنی اور مخالفت شروع کر دی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نے، جو آپ کے چچا تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت تھی، دلی، جو ایک انسان کو اپنی نسل، اپنی اولاد سے ہوتی ہے، محبت اعتقادی نہیں تھی، محبت اعتقادی ہوتی تو ایمان لے آتے، محبت طبعی تھی۔ اس محبت طبعی کی وجہ سے ابو طالب نے نوجوان جو بنو ہاشم کے تھے ان کو مقرر کیا کہ یہ اکیلے نہ جائیں، جہاں کہیں باہر جائیں تو ان کے ساتھ اندیکھے انداز میں کچھ نوجوان ہونے چاہیے تاکہ دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ سورت تو یہ مدنی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے چچا جان سے کہا کہ چچا جان اب آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں، اللہ نے میری حفاظت کا خود وعدہ اٹھا لیا، واللہ یعصمک من الناس۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہی غزوہ احزاب کا موقع ہے، اسی عرصے کا، یا بدر سے پہلے کا مرحلہ، 2-2.5 سال ہوئے تھے ابھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد کا واقعہ کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے۔ میری جو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں، اور باہر آواز آ رہی ہے، ایک آدمی ہے جو اسلحہ لیے پھر رہا ہے، تلوار کی جھنکار کی آواز آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا بھی یہ کیا مسئلہ ہے، کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے جو کیا ہے، دشمن کے خطرے کو بھانپ کر از خود میری حفاظت کے لیے گھر سے یہاں آ گئے۔ جب دوبارہ آواز آئی اور چونکہ وہ راؤنڈ کر رہے تھے تو واپس آئے، تو حضور نے پکار کر کہا بھئی کون ہے باہر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دل میں رات کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، تو میں از خود اٹھ کر وہاں سے تلوار لے کر آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ آور نہ ہو، تو اس لیے میں خود پہرا دینے کے لیے آ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گہری نیند سو گئے۔ وہ جو پہلے نیند نہیں آ رہی تھی وہ پریشانی دور ہوئی اور اطمینان سے سو گئے۔ صبح کو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ واللہ یعصمک من الناس۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے دونوں میں تطبیق پیدا کی ہے کہ پہلی بات بھی درست ہو سکتی ہے، دوسری بھی درست ہو سکتی ہے۔ اس دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت اگر پہلے نازل ہوئی ہے تو دوبارہ پڑھ دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب میری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحرسونی، میری
نگرانی مت کرنا، حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، اللہ کے فرشتے ہر وقت میری حفاظت کرتے ہیں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ جو پیغام بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے ہر حال میں آگے منتقل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی کوتاہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف سے نہیں ہوئی۔ خلفائے راشدین کے زمانے سے ہی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے ہی ان فتنہ پرور لوگوں کا جو آج بھی فتنہ پھیلاتے ہیں، یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، اللہ نے کچھ باتیں تھی، قرآن کا کچھ حصہ آگے صحابہ کو بیان نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا، یہ آیت پڑھ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ اللہ نے ان پر نازل کیا تھا وہ منتقل کر دیا، اگر کوئی چھپانے کی بات ہوتی تو یہ آیت ہوتی جو زینب کے قصے کے سلسلے میں غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ نے کہی کہ تم چھپا رہے تھے، تخفی فی نفسک واللہ مبدیہ، تم تو چھپا رہے تھے لیکن اللہ نے کہا، اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ چھپی ہوئی بات چھپنی نہیں چاہیے، تو اگر چھپانی بات ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ آیت چھپا لیتے، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ کا راز کھول دیا کہ جو دل میں بات تھی زینب سے شادی والی، ہاں جی، اسے اللہ نے کھل کے بیان کر دیا اور کہا کہ ہم نے تمہاری شادی اس سے کر دی، زوجناکہا، کیونکہ آپ دل میں یہ چھپا رہے تھے کہ اگر زید نے زینب کو طلاق دے دی جو قریشی خاندان کی ہے تو اس کے برابر کا جوڑ کوئی اور ہے نہیں، اور کسی خواہی نہ خواہی زینب کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے مجھے شادی کرنی پڑے گی، اور جبکہ اس زمانے میں پورے عرب میں اپنے متبنہ کے بیٹے سے شادی کرنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، جو اللہ نے یہاں اس سورت کے شروع میں کہہ دیا کہ جی متبنہ جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ جی اپنے بیٹے کی بیوی سے کیا ہے طلاق یافتہ سے شادی کر لی، تو یہ آپ کے دل میں ایک چھپی ہوئی بات تھی، اللہ نے ظاہر کر دی کہ اللہ حق بیان کرتا ہے، جو بات آ چکی ہے اس پر عمل ہوگا کہ متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل درآمد بھی کروا دیا اور آسمانوں پہ ہی شادی کر دی، زوجناکہا، ہم نے آپ سے اس کی شادی کر دی۔ اس لیے زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ ہیں جو فرمایا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح باقی عورتوں سے، کہ تمہارا نکاح تو زمین پر ہوا ہے، میرا نکاح اللہ نے عرش پر کیا اور میرا نکاح خان خود اللہ میاں تھا، زوجناکہا، ہم نے شادی کرا دی۔ تو بات بڑی واضح سی ہے کہ جو پیغام بھی خواہ لوگ کچھ کہیں، لوگ جو ہے اچھا سمجھیں برا سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری عائد کی گئی کہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، اعمال ہوں، سیاسیات ہوں، معاشیات ہوں، سماجیات ہوں، اجتماعیات ہوں، جس سلسلے میں بھی جو حکم اللہ کی طرف سے آ چکا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگے منتقل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام گورنرز تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حکمرانی کی ذمہ داریاں عائد کی۔ ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا، معاذ بن جبل کو دوسرے یمن بھیجا، عمر فاروق کو مدینہ منورہ کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، ریونیو کلیکشن کا افسر بنایا، مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پر ذمہ داریاں سونپی، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی رکھنے والے نمائندے۔ اور جب یہ کہا کہ
آپ کی حفاظت کریں گے بحیثیت رسول، تو جو رسول اللہ ہے اس کی بھی حفاظت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، وہ تمام اولو العزم اولیاء اللہ، علماء ربانیین، جنہوں نے ہر دور میں جب دعوت کا آغاز کیا تو دراصل ویسے ہی تھے، انما انا واحد کیف اصنع، میں تو اکیلا ہوں، ساری دنیا میری مخالف ہے، تو یہ دین آگے منتقل کیسے ہوگا؟ اور یہ ذمہ داری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقۃ لہ، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا۔ بخاری، مسلم، تقریباً صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیغام کو، جو دین حق کے اساسی امور پر تھا، اس خطبے میں اس کی تفصیلات بیان فرمائیں، اور ان کو دل و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے تبلیغ کا انداز دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمام لوگوں سے، مجمع سے، بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ اب سب خاموش۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام بدلیں گے، کوئی اور دن، یوم النحر ہے ویسے تو، قربانی کا دن ہے، لیکن شاید اس کا کوئی نام رکھیں۔ بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق السماوات والارض، زمانہ گھوم کر دوبارہ اس دن اور اس نقطے پر آ گیا جس دن آسمان و زمین پیدا ہوئے تھے، یعنی جس دن زمانے کا آغاز سب سے پہلے سورج، چاند، ستاروں کی اور زمین کی گردش کا نظام زیرو پوائنٹ جہاں سے شروع ہوا تھا، آج یہ دن اس زیرو پوائنٹ پر دوبارہ آ گیا۔ اس سے پہلے جو قمری حساب سے مہینے اور سال آگے پیچھے کر دیے گئے تھے، کبھی 12 مہینے کا سال، کبھی 11 مہینے کا سال، کبھی 13 مہینے کا سال، اپنے مفادات کے تحت، جس کو نسی کہتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے تھے پہلے دن، اور وہ تغیر و تبدل کرتے کرتے انہوں نے مہینے سارے بگاڑ دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیلنڈر دوبارہ زیرو پوائنٹ پر آ گیا، زمانہ بدل کر دوبارہ یہاں آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کو خیال آیا کہ شاید جب زیرو پوائنٹ سے دوبارہ گنتی مہینوں کی شروع ہوگی تو شاید اس مہینے کا نام کوئی اور رکھ دے، اس دن کا نام کوئی اور رکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یوم النحر نہیں ہے؟ کہ بلا یہی نہر۔ آپ نے پوچھا مہینہ کون سا ہے؟ تو یہاں بھی صحابہ کو یہی خیال آیا کہ ذی الحج کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے جب زیرو پوائنٹ پر آیا مہینے بدلے تو نیا کہیں اور سے مہینہ شروع ہوتا ہو، کوئی اور نام ہو اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ بلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام کون سا ہے؟ کیا یہ حرمت والا مقام نہیں ہے؟ مینا اشہر حرم نہیں ہے؟ تو یہ 3 سوال کرنے کے بعد اب لوگ متوجہ ہو گئے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے والے ہیں۔ تو دین حق کے بنیادی اساسی امور بیان کر دیے۔ الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، 3 باتیں، تمہارے خون، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، اعراضکم، عرض کی جمع، یہ تینوں کی تینوں محترم ہیں،
ایسے ہی جیسے کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تینوں محترم۔ انسانی معاشرہ تین بنیادی اساس پر قائم ہے، خود انسانوں پر مشتمل ہے، اور اگر انسانوں کا خون بہنے لگے، انسانوں کو قتل و غارت گری کے مراحل سے گزارا جائے تو معاشرہ کس پر بنایا جائے؟ تو پہلا دین حق کا اصول انسانیت کی حفاظت، اس کے خون کی حفاظت، اس کی حرمت، اس کا احترام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو، ہر انسان اتنا ہی محترم ہے جیسے یہ مہینہ محترم، جیسے یہ دن محترم، جیسے یہ جگہ محترم ہے، ایسے ہی انسان محترم ہے۔ دماءکم، انسانی معاشرہ دوسری بڑی بنیادی ضرورت یہ کہ انسان کی جان تو بچے اور مال نہ بچے۔ وہ وسائل جس سے وہ انسان زندہ رہتا ہے، کھاتا پیتا، روٹی کپڑا مکان، وسائل، اموال، مال کسے کہتے ہیں؟ وہ بنیادی ذرائع معاش جنہیں استعمال کر کے انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ مال، جس کی طرف میلان ہر آدمی کا ہے، اس کے بغیر اس کی اس دنیا میں زندگی نہیں ہو سکتی، بغیر روٹی کے، بغیر کپڑے کے، بغیر مکان کے کوئی رہ سکتا ہے؟ انسانوں کو زندہ رکھا جائے اور ان کا مال لوٹ لیا جائے، ان کی محنت پر ڈاکہ ڈالا جائے، ان کے وسائل ہڑپ کر دیے جائیں، لوٹ لیے جائیں، انہیں بھوکا ننگا چھوڑ دیا جائے، تو کیا معاشرہ برقرار رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، تمہارے مال بھی ایک محنت کش کا مال، ایک کسان کا مال، ایک مزدور کا مال، ایک جدوجہد اور کوشش کرنے والے کا مال جو اس نے خون پسینہ کر کے کمایا ہے، وہ اتنا ہی محترم ہے جیسے یہ خانہ کعبہ محترم ہے، جیسے یہ دن محترم ہے، جیسے یہ مہینہ محترم ہے۔ اور محترم ہونے کا مطلب وہ جانتے تھے کہ ان مہینوں میں، ان ایام میں کسی انسان کو نہ قتل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کا مال لوٹا جا سکتا ہے۔ 8 مہینے انہوں نے لوٹ مار کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ 4 مہینے ان ابو جہلوں نے بھی انسانوں کی معافی کے رکھے ہوئے کہ تھے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ انہوں نے کم از کم سال میں سے 1/3 یعنی 4 مہینے وہ رکھے ہوئے تھے کہ جس میں لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ تو جس ابو جہل کے خلاف انقلاب لا رہے ہیں، جس ظالم طبقے کے خلاف دین کے غلبے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں اتنی انسانیت تو تھی کہ وہ 1 سال میں 4 مہینے نہ کسی کو لوٹتے تھے نہ قتل کرتے تھے۔ اور جس معاشرے میں 12 کے 12 مہینے لوٹ مار کے ہوں اور انسانیت کی قتل کے ہوں، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور پھر ایک تیسری بات فرمائی جی، اور وہ بھی انسان کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے، مال بھی ہو، جان بھی ہو، اور عزت نہ ہو، بے عزتی کی جائے، انسلٹ کی جائے، توہین کی جائے، مار پٹائی کی جائے، غلام بنا کے رکھا جائے۔ مال تو دے دیا، لے بھی روٹی کھا لے، کپڑا لے لے، یہ لے لے، وہ لے لے، لیکن ہمارے مقابلے پہ نہیں آنا، اتنا مقروض بنا دو، لوٹ لو کہ بس صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ، بس ہاتھ منہ تک جائے اور کھانا بس کھا لیا، باقی کام ہمارے لیے کرو۔ عزت پامال کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعراضکم، تمہاری جو عزتیں ہیں انسانیت کی، وہ بھی اتنی ہی محترم ہیں جیسے یہ دن محترم ہے، جیسے یہ مہینہ محترم ہے، جیسے یہ جگہ محترم ہے۔ یہ دین حق، یہ آخری پیغام ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے تو سب سے ہاتھ کھڑا کروایا، تو لوگوں سنو، الا حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام من و عن جیسا مجھ پر نازل ہوا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ بتاؤ، میرے لیے گواہی دو کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ حل بلغت، 3 دفعہ یہ بات کہی تو سب نے کہا کہ ہاں بلا یا رسول اللہ، آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اللہ میاں کی طرف انگلی کر کے آسمان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ میاں دیکھ لے، یہ بندے گواہی دے رہے ہیں کہ تو نے جو مجھے حکم دیا تھا وہ میں نے آگے نقل کر دیا، ان کو بیان کر دیا، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام آگے بیان کر دیا۔ اور پھر ایک حکم دیا کہ جو اس مجلس میں حاضر ہیں، تم میں سے جو شاہد ہے یہاں حاضر ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس مجلس میں نہیں ہیں، غائب ہیں، تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم جو میں نے تمہیں بات بیان کر دی، اس کو جو اپنے غائب لوگ ہیں ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ میں تو اپنا کام مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ اسی موقع پہ وہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آخری آیت ہے قرآن کی۔ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، اس کی نعمت مکمل ہو کر غلبہ ہو گیا، مکہ فتح ہو چکا، حکمرانی پورے جزیرۃ العرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہو گئی، اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں راضی ہوں کہ اب آئندہ یہ سسٹم صرف اور صرف اسلام کا ہو، رضیت لکم الاسلام دینا، سسٹم تمہارے لیے صرف اور صرف اسلام کا ہو، بس۔ آخری آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو میں تو جا رہا ہوں، گویا کہ میرا رخصتی کا وقت ہے، الا خبردار، جو حاضر ہے میری یہ بات سنیں، اور جو غائب ہیں، بعد میں آنے والے ہیں یا اس مجلس میں نہیں ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دے۔ اور پھر اگلی بات بھی بڑی اہم فرمائی، تمہارا کام میرے اس پیغام کو من و عن آگے منتقل کر دینا ہے، اور منتقل اسی طرح کرنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ صرف پیغام ہی نقل کر پائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید کہ جس غائب تک تم بات پہنچاؤ وہ اس پہچانے والے، دعوت دینے والے سے مدعو جو ہے وہ زیادہ اس پیغام کو سینے میں محفوظ کر کے زیادہ کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو، او عام سامعین۔ دوسری روایت میں ہے رب مبلغ او عام سامعین، جس تک بات پہنچائی گئی ہے مبلغ، وہ زیادہ اچھے انداز میں اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ تم واسطہ بنو، رابطہ کار بنو، داعی بنو، بات کو آگے منتقل کرنے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور ممکن ہے کہ مجھ سے اچھا باصلاحیت نیا فرد آ جائے اور وہ اس کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ سمجھے، اس کا کردار ادا کرے، اس کے پھیلاؤ کے لیے کوشش کرے، زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے۔ اور اگر وہ اچھے طریقے سے کام کرے گا تو تمہارا بحیثیت داعی، بحیثیت استاذ، بحیثیت مربی، تمہارا درجہ تو خود بخود، جو بھی آپ کے پیغام سے آگے فیض پھیلے گا اس کا ذریعہ تو آپ بن گئے۔ ایک اجتماعی عمل، گویا کہ دعوت
اس بنیادی پیغام کی جو غلبہ دین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے اپنے نمائندے بنا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تمام کی اجتماعیت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول، نائب رسول، رسول اللہ، پہلے وہی اتھارٹی، وہی حکم، وہی بنیاد۔ اور جب ابو بکر حکمران بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، قبائل عرب بڑی ہی کثرت سے چاروں طرف پھیلے ہوئے، ان میں وہی حرکت پیدا ہو گئی کہ سارے جمع ہو گئے ابو بکر کے خلاف، اکیلے ابو بکر ہیں جی، انما انا واحد کیف اصنع، یہی کیفیت ابو بکر کی تھی جی۔ قبائل منحرف ہو رہے ہیں، مرتدین کچھ ہو گئے، کچھ نے کہا کہ ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا زکوٰۃ بھی دیں گے لیکن مدینے کی ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں تقسیم کریں گے۔ ڈسپلن توڑ رہے ہیں، دین کا وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کو توڑ رہے ہیں۔ اور پھر حالت یہ ہے کہ جب یہ فتنہ ارتداد کا پھیلا اور ابو بکر صدیق نے حکم دیا کہ ان کے خلاف جہاد ہوگا، لڑائی لڑی جائے گی، ان کے خلاف قتال ہوگا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دلیر آدمی حکمت عملی کے طور پر کہتے ہیں کہ ابو بکر وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے، تو ذرا ان سے نرمی ہونی چاہیے جی۔ اگر عمر فاروق یہ رائے دے رہے ہیں تو اکیلا ابو بکر ایک طرف ہے بس جی۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس سے ضرور جنگ لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، غریبوں کے حقوق کا لحاظ نہیں کرتا، سسٹم کو توڑ رہا ہے۔ انما انا واحد کیف اصنع، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو عصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی آپ کے واسطے سے، واللہ یعصمک من الناس، وہ ابو بکر صدیق کے وجود پر آ گئی، اور ابو بکر صدیق نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور وہ لشکر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے مقابلے میں اسامہ بن زید کی قیادت میں تیار کیا تھا، وہ روانہ ہوگا۔ عمر فاروق نے بھی کہا کہ مدینہ خالی ہو جائے گا، ساری فوج یہاں سے ادھر چلی گئی، اور قبائل جو مرتد ہو رہے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ مدینہ میں کوئی فوج نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے، تو حملہ آور ہو جائیں گے لوگ۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر روانہ کرنے کا حکم دے دیا تھا وہ روانہ ہوگا، واللہ یعصمک من الناس، ان انسانوں سے اللہ حفاظت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا یہ نور ابو بکر کے نور پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اس لیے ابو بکر نے پورے عزم اور پوری ہمت کے ساتھ، طاقت اور قوت کے ساتھ 2 سال میں وہی ڈسپلن، وہی سسٹم، وہی نظم و نسق جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ویسا ہی بنا دیا۔ یہ ہے تبلیغ۔ تبلیغ صرف واعظ کہنا نہیں ہے، ایسا ابلاغ جس کے ذریعے سے وہ سسٹم قائم ہو جائے دین کے غلبے کا، اس کے جامع پروگرام کا۔ یہ نہیں کہ آدھی باتیں بیان کی جائیں اور آدھے چھوڑ دی جائیں۔ آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
کہ کتابوں کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور باقیوں پر انکار کر دیتے ہو، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح؟ یہ نہیں، مکمل پروگرام، تمام اعمال، تمام، جس میں جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے، دعوت بھی ہے، ریاست بھی ہے، سیاسی نظام بھی ہے، معاشی سسٹم بھی ہے، غریبوں، مزدوروں، کسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا عمل بھی ہے، امن و امان قائم کرنا بھی ہے، تمام امور اس میں شامل ہیں۔ صرف ایک بات کی دعوت اور باقی باتیں چھوڑ دی جائیں، ایسا نہیں، مکمل۔ آپ دیکھیے کہ یہی وہ عزم و ہمت ہے جو خلفاء میں عمر فاروق، عثمان غنی، کس کس خلیفہ کا تذکرہ کرے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آراء آتی تھی، فیصلوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین کو غالب کرنا ہے، اور ابھی تو دین صرف جزیرۃ العرب میں ہے، یہ کیسر و کسریٰ تو دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو تمام امراء کو، تمام سپہ سالاران کو خط لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سب مدینہ آئے۔ مدینہ بلا کر ان سے پوچھا کہ میرا ارادہ ہے کیسر و کسریٰ کے خلاف جنگ لڑنے کا، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ سب نے کہا کہ جی حالات تو ایسے نہیں ہیں، دنیا کی دو سپر طاقتیں ہزار سال سے چلی آ رہی ہیں، وسائل ہیں، افواج ہیں، باقی تمام چیزیں ہیں، ہماری تو چھوٹی سی فوج ہے، مختصر سی، عربوں کی کتنی طاقت ہوگی، لیکن آپ امیر ہیں، آپ فیصلہ کریں گے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا پلان بتلایا جو ان کے ذہن میں کہ یہ ریاست مدینہ تک محدود رہ جانا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام باقی ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، میرا ارادہ ہے کہ میں لشکر بھیجوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اکیلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کی مشاورت سے فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق پورا پلان تیار کرتے ہیں، پوری جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ جماعت تیار ہو گئی، جیسے مشاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کی، احد کے موقع پر کی، احزاب کے موقع پر کی، ہر اہم مرحلے پر جہاں بھی مشاورت ہوئی اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا، تمام کو حکم دے دیا کہ 3 طرف سے 3 جگہوں پر افواج جمع کی جائیں، شام میں، مصر میں اور عراق کی طرف۔ سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا، ابو عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں شام کے خلاف، عمرو بن العاص کی قیادت میں مصر کے خلاف، پورا لشکر تیار کر کے دین کے غلبے کا پورا پلان تیار کیا اور ایسا نظم و نسق قائم کیا، انتظامی ڈھانچہ بنایا کہ وہاں کی تمام امراء سے کہا کہ روزانہ کی ڈائری، جنگ کا منظرنامہ، وہاں کون کون کہاں کہاں کس کس جگہ پر افسر ہے اور دشمن کا محل وقوع، اس کا پورا نقشہ بنا کر تمہیں وہاں سے سوار بھیجنا ہے، وہ میرے پاس اس کا پورا خاکہ پہنچنا چاہیے، پوری رپورٹنگ کا پورا نظام نیچے سے اوپر تک، اور پھر اس نقشے کے مطابق نظم و نسق کے ساتھ صحابہ جو مدینہ میں موجود ہیں ان کی مشاورت سے پوری جنگی پلان تیار کرتے ہیں، اس افسر کو یہاں لگاؤ، اس کو یہاں لگاؤ، اس کو یہاں لگاؤ، اور دشمن کے مقابلے پر جو اس کا میمنہ، میسرہ اور قلب ہے اس پر حملہ کرنے والا کون کون کہاں کہاں ہونا چاہیے، بندوں کی نفسیات، ان کا معاملہ مکمل کہ کس سے کیا کام لینا، اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کی پوری ہدایات مدینہ منورہ سے لکھ کر بھیجی جا رہی ہے۔ غلبہ دین کا کام۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں،
سارے مخالف ہو گئے، کہتے جی خلافت اتارو۔ انہوں نے کہا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، جو عبائے خلافت مجھے پہنا دیا گیا ہے میں اپنی زندگی میں از خود نہیں اتاروں گا۔ جو حکمرانی کی اتھارٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کر میرے پر ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے میں دستبردار نہیں ہوں۔ آپ دیکھیے کہ مسلسل حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امیر معاویہ، حضرات حسن و حسین، اور اس کے بعد پورا اولو العزم جی سلسلہ ہے اولیاء اللہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اور اس زوال کے زمانے میں مجدد الفسانی، امام شاہ ولی اللہ دہلوی، ان لوگوں نے جب کام شروع کیے تو اکیلے تھے۔ مجدد صاحب نے کام شروع کیا تو سارے بڑے بڑے پیر اور مولوی مخالف ہو گئے، فتوے لگانے شروع کر دیے جی، اور حدیثیں سنانی شروع کر دی کہ اتبعوا السواد الاعظم، کہ سواد اعظم کی اتباع کرو۔ تو سواد اعظم تو ہمارے ساتھ ہے، آپ تو اکیلے ہیں۔ تو مجدد صاحب نے یہی جواب دیا۔ مجدد صاحب نے فرمایا ایک اللہ والا جو اللہ کے دین کے مکمل پروگرام کے غلبے کے لیے کام کرے وہ خود ہی سواد اعظم ہے جی۔ سواد اعظم کی تشریح کی ہے حضرت مجدد صاحب نے اپنے منصوبے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو صرف دعوت دیتے تھے دو باتوں کی، شریعت اور طریقت کی، سیاست کی بات نہیں کرتے تھے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بات بھی شامل کر دی کہ شریعت طریقت کے ساتھ سیاست بھی دین کا حصہ ہے، مکمل پیغام منتقل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم نبی سے عشق کی دعوے دار ہیں نا، اور نبی کا عشق یا نبی کا بنیادی پیغام کیا ہے کہ آپ کو ہر وہ بات جو قرآن میں نازل ہو چکی ہے وہ پہچانی ہے۔ اس میں جہاد بھی شامل ہے، سیاست بھی شامل ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، تو سیاست دین کا حصہ کیوں نہیں؟ آج دنیا مجدد صاحب کو مانتی ہے، باقی سارا کا سارا کیا ہے، ایسا ہی حال۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور اس سلسلے کے بزرگ، آپ دیکھیے جب مولانا عبید اللہ سندھی نے شاہ صاحب کے اس فکر کو پھیلانے کی کوشش کی تو پروپیگنڈا، حضرت نانوتوی، حضرت حاجی صاحب، حضرت گنگوئی نے یہ کام کیا تو فتووں کا بازار گرم ہو گیا۔ لیکن وہ اکیلے اور اپنے ساتھ جماعت بنائی، مخلص لوگوں کی طاقت اور قوت پیدا کی۔ مجدد صاحب نے تو جیل میں رہتے ہوئے، گوالیار کے قلعے میں رہتے ہوئے، فوج کی نگرانی میں رہتے ہوئے، فوج کے اندر سے ہی ایسی تبدیلی پیدا کی کہ ان کے بعد اورنگزیب عالمگیر ان کا تربیت یافتہ تھا، بادشاہ بنتا ہے، انقلاب کا راستہ ہموار کی، جدوجہد اور کوشش۔ تو تبلیغ دراصل اس کامل مکمل پیغام کی ہے جسے ان تمام علماء ربانیین نے یہ کام سلسلہ شروع کیا تو اکیلے تھے جی، اور پھر مخلصین کی جماعت بنی، جماعت کی اجتماعی طاقت نے اسے پھیلایا۔ حضرت نانوتوی کی جماعت، حضرت گنگوہی کی جماعت، پھر حضرت شیخ الہند اکیلے تھے، سارے ہی سمجھانے والے، سارے شاگرد بھی، عقیدت مند بھی، قرآن اور حدیث کے اب مفسر ماننے والے بھی، لیکن کہتے ہیں شیخ الہند نہ کہو، ہندوستان کی قومی آزادی کی تحریک کا جو لقب ہے جس کو اس خطے کے انسانوں نے دیا، اور یہ سیاسی ٹائٹل ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ جی مجھے تو شیخ الہند کے لفظ سے بڑی چڑ ہے، یہ شیخ العرب والعجم کیوں نہیں کہتے؟ اگر سیاسی شعور ہو تو پتہ چلنا چاہیے کہ شیخ العرب والعجم کا مطلب کیا ہے اور شیخ الہند کا مطلب کیا ہے۔ ہندوستان کی قومی آزادی کی جدوجہد، ہندوستان کے قومی نظام کو انسانی اساس پر قائم کرنے کے لیے جس انسان نے قربانی دی، جدوجہد کی، اس کا ٹائٹل
شیخ الہند ہی ہو سکتا ہے، شیخ العربی والعجم کی کیا بات ہے جی؟ یہ تو دراصل اس قومی حکومتوں کے دور میں، قومی جمہوریتوں کے نظام میں شیخ العربی والعجم کہنے کا مقصد تو ان تمام عرب ممالک اور عجمی ممالک جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے زیرو ملا کر سامراج کی ایجنٹی کے لیے کردار ادا کرنے کا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ سارا عرب و عجم یہ تو اس سامراجی نظام کا اعلی کار رہا ہے، اس کا شیخ بن کر کیا کرنا ہے؟ آزادی کی جنگ لڑی، ہندوستان کی آزادی کی، قومی آزادی کی، اور اس آزادی اور حریت کے وہ اصول دیے کہ کیسے عدم تشدد کے اصول پر اپنے ہم وطنوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر آزادی کے لیے کردار ادا کرنے کے مواقع کیا ہوں گے، اس کے اصول شیخ الہند مولانا محمود حسن نے دیے۔ اس لیے مولانا محمود حسن کا لقب شیخ الہند ہونا یہ سیاسی، قومی اور دینی نقطہ نظر سے یہی درست ہے۔ اس کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ تو توہین ہے، کہتے ہیں توہین ہے، یہ تو شیخ العربی والعجم ہونا چاہیے۔ کم از کم سیاسیات کی جو بنیادیں ہیں انہیں کو سمجھ لیا جائے کہ اس کی اساس پر شیخ الہند نے کیا کردار ادا کیا، مستقبل کا نقشہ پیش کیا۔ اور شیخ الہند کہنے والا ان کا وہ جانشین ہے جو مولانا سید حسین احمد مدنی، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی، قطب الارشاد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، شیخ الہند کا نام لے کر شیخ الہند کے اس ٹائٹل سے کام کرنے والی اگلی جماعت ہے جس نے یہ لقب دیا، جو آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کر اس مرد مجاہد۔ اور پھر انہی کا فیضان ہے کہ وہ عبید اللہ سندھی جو دنیا بھر میں گھومتا ہے، روس، کابل، افغانستان میں 7 سال، روس میں 1 سال کے قریب، ترکی میں 3-4 سال، 12 سال حرم میں، ان کو بھی شیخ العرب والعجم کہنا چاہیے نا۔ روس کے سارے علماء آپ سے پڑھے، کتنے مسلمان علماء ہیں، موسیٰ جار اللہ سمیت اس کے سارے شاگرد۔ افغانستان کے علماء نے آپ سے پڑھا، ترکی میں آپ نے پڑھایا، حرم میں آپ نے 12 سال پڑھایا۔ شیخ الہند نے تو حرم میں پڑھایا ہی نہیں تھا، تو کیوں شیخ العربی والعجم نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں، وہ عبید اللہ سندھی ہیں، امام انقلاب ہیں، قومی اصول پر جدوجہد اور کوشش۔ لوگوں کو اس کی بھی بڑی تکلیف ہے کہ مولانا سندھی کو امام انقلاب کیوں کہتے ہیں؟ بھائی شیخ الہند کے اصول پر، سیاسیات کی اساس پر، اس خطے کے انقلابی اصول دین اسلام کی تعلیمات کی اساس پر دینے والا امام انقلاب نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ تو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ تبلیغ کا یہ وہ تسلسل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر حضرت شیخ الہند، حضرت سندھی، حضرت مدنی، مفتی کفایت اللہ صاحب تک آیا۔ اور پاکستانیوں، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان تمام بزرگوں کے اس تسلسل کو ایک آدمی، شاہ سعید احمد رائے پوری، اپنے بھی مخالف، باہر کے بھی مخالف، ساری طرف سے فتووں کی یلغار، انہوں نے کہا کہ گرچہ میں اکیلا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ پورا پیغام نقل کرنا ہے۔ شیخ الہند کا پیغام ہے، حضرت سندھی کا پیغام ہے، حضرت مدنی کا پیغام ہے، حضرت رائے پوری کا پیغام ہے، شاہ ولی اللہ کا پیغام ہے۔ 1950 میں آئے تو اکیلے تھے، جدوجہد کی پوری تاریخ ہے۔ جمعیت طلبہ اسلام کی چھتری بنا کر نوجوانوں کو پہلے پیغام دیا، شر پسندوں نے اس کے اندر بھی تفریق پیدا کر جی، تنظیم فکر ولی اللہ ہی بنائی، اسی لیے کہ وہ جو شر پسند دائرہ باہر نکال کر امام شاہ ولی اللہ کے فکر کو درست تناظر میں سمجھنے کے لیے ایک منظم جدوجہد اور کوشش، ایک بلند فکر اور نظریے پر اس کے لیے کردار ادا کیا، اور پھر اس فکر اور نظریے کو درست منہج پر رکھنے کے لیے مراکز کا قیام کیا، ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا مرکز ہے۔
تاکہ ان تمام جدوجہد کو منظم اور مربوط کر کے اس کے لیے کردار ادا کیا جائے کہ وہ جامع اور مکمل فکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا تھا، اور اس کا ایک جامع اور مکمل نظام امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے عقائد سے لے کر جہاد و قتال تک، ایمان سے لے کر فرائض تک، تمام دین کا ایک مکمل جامع کمپریہنسو سسٹم امام شاہ ولی اللہ نے انسانیت کے سامنے رکھا۔ تو عام دعوت دینے کے بعد جب تعلیم کا درجہ آگے بڑھا تو اب ضرورت تھی کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی براہ راست کتابیں، آپ کا فکر، آپ کی تعلیم علی منہاج النبوہ باصلاحیت افراد تک منتقل کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ رب مبلغ اوعی من سامع، آپ کی 50 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں جو سمجھدار لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہوئے، ان مبلغین کو شاہ صاحب کی براہ راست کتابیں، تعلیم، تربیت کے مراحل سے گزارنے کا عمل، اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کی بنیاد رکھی کہ وہ پورے علوم قرآنیہ، قرآنک سائنسز، اس کے پھیلانے کا انسٹیٹیوٹ، رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز، اور اس کے لیے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کی بنیاد 27 جولائی 2001 کو لاہور میں وہ مرکز خریدا گیا، جگہ خریدی گئی، اور 14 ستمبر 2001 کو قرآن حکیم کے دورہ تفسیر سے اس کا آغاز ہوا۔ 14 ستمبر 2001، اور اس کی اس افتتاحی تقریب میں وہ 10 امور واضح کیے گئے جو دین اسلام کی مکمل جامعیت کے تھے، وہ ہمارے بروشر کے آخر میں چھپے ہوئے ہیں۔ تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور تزکیہ، 4 یہ علوم نبوت، علوم قرآنی، کہ قرآن حکیم کا صحیح فہم اور شعور، جامع اور مکمل نظام فکر قرآن حکیم، یہ پڑھنا پڑھانا ہمارا مقصد، اس ادارے کے قیام کا پہلا بنیادی مقصد۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس کا وہ جامع پروگرام جس سے نظام سیرت سمجھ میں آتا ہے، جسے امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے۔ تیسرا مقصد، وہ فقہا کی قانون سازی جس پر ائمہ اربعہ متفق ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور جس کا جامع اور مکمل نظام امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے المصوّع فی احادیث الموطا اور اپنی دیگر کتابوں میں واضح کیا ہے۔ اس فقہی نظام، قانونی نظام کا فہم اور سمجھ۔ اور چوتھا علم، وہ تزکیہ کا عمل جو دلوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے، صفت احسان پیدا کرتا ہے، تصوف جسے کہتے ہیں، تزکیہ جسے کہتے ہیں، اس کے بغیر روح پاک نہیں ہوتی۔ جو جنید بغدادی سے لے کر امام شاہ ولی اللہ تک صوفیاء محققین نے قرآن و حدیث اور فقہ سے ہی اخذ کی ہے، کوئی باہر کی چیز نہیں۔ اس کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، اس کے مطابق اپنی روح کو پاک اور پوتر کرنا، یہ چوتھا مقصد۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام امور کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام علوم بھی آئیں جو ان 4 کے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ سیاسیات، پولیٹیکل سائنس، پتہ تو ہو کہ سیاسی سسٹم کیسے بنتے ہیں، اقوام عالم کے شروع زمانے سے لے کر اب تک سیاسیات ہوتی کیا ہے، اور پھر سیاسیات کا یہ نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء علیہ السلام نے، خلفائے راشدین نے دین کے غلبے کے زمانے میں کیا رہا، اور آج سامراجی سیاست کیا ہے، وہ کس طریقے سے انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو سیاسیات کا علم پڑھنا، پڑھانا
جس کے نتیجے میں ہمیں 4 علم کی اصل فہم اور سمجھ پیدا ہوگی۔ قرآن کا سیاسی شعور پیدا ہوگا، حدیث کی سیاسی فہم پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں ہمیں قانونی نظام کی جو کسی سیاسی سسٹم میں اہمیت ہے وہ سمجھ میں آئے گی، اور اسی کی اساس پر دلوں کے تزکیے کا طریقہ کار سمجھ میں آئے گا کہ ایک سیاست دان کے قلب کے تزکیے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اسی طرح چھٹا علم معاشیات کا ہے، اکنامکس۔ جی، سیاسیات کے علم کا تعلق انسانی جان کے احترام اور خون کے احترام کے ساتھ۔ جی، اسی طریقے سے معاشیات کا تعلق اموالکم، جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے مالوں کی مینجمنٹ کیا ہے، معاشیات اسی کو کہتے ہیں۔ انسانی احتیاجات کیا ہیں، ان کے پورا کرنے کے لیے وسائل کیسے پورے کیے، یہ معاشیات کا علم۔ تو اکنامکس کیا ہے، دین کا معاشی نظام کیا ہے، اور آج جو سرمایہ داری اور سوشلزم انسانیت دشمنی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس کی لوٹ کھسوٹ کیسے ہے، انسانی مال کی جو بے حرمتی کر رہا ہے، اس کا فہم معاشیات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآنی معاشیات، حدیث، فقہ اور تصوف اور تزکیے کے ساتھ جو معاشیات کا ربط اور تعلق ہے اخلاقیات کے ساتھ، اس کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ معاشیات کا علم حاصل کیا جائے۔ اسی طرح 7واں علم لازمی اور ضروری ہے کہ آپ عمرانیات، سوشیالوجی جسے کہتے ہیں، اس کا علم بھی تو رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اس حدیث میں اعراضکم، تمہاری عزتوں، رسپیکٹ انسانوں کی جو ہیں، اس کا تعلق اس معاشرتی عمرانی نظام سے، اس سوشل کانٹیکٹ سے ہے جس کی اساس پر انسانی تعلقات استوار ہوتے ہیں، سماجی ڈھانچہ بنتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو عمرانیات کا علم حاصل ہو۔ سماج بنتے کیسے ہیں، بگڑتے کون انسانوں کی عزتوں اور ان کی سوسائٹیوں کی توہین کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، اور کون جو اس کے احترام کے مطابق نظام بناتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ علم بھی سیکھنا پڑے گا۔ 4 علم وہ، اور ان چاروں علم کے سمجھنے کے لیے یہ 3 علم، سیاسیات، معاشیات اور عمرانیات، 7 علم ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان تمام کو سمجھنے کے لیے ایک علم جو بڑا بنیادی، جسے قرآن حکیم نے شروع صورتوں سے آخر تک بیان کیا ہے، وہ علم تاریخ ہے، قصص قرآنی کی شکل میں۔ تاریخ انسانی اور اس کے ارتقاء کے مختلف مراحل، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات، اور جو اس زمانے میں کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، جو آئین اور دساتیر بنے، اس کی اساس پر تاریخی تجزیہ، تاریخ سے حقائق کا واضح ہو جانا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس تاریخ پڑھے بغیر کیسے آپ کو دین کا مکمل علم آ سکتا ہے؟ تو تاریخی تسلسل، تاریخی تجزیہ، تاریخ کے حقائق سمجھنا، یہ 8واں علم۔ یہ سارے پڑھ بھی لیں تو اس دور کا جدید چیلنج یہ ہے کہ ان 8 علوم کا مرکزی فلسفہ کیا ہے، فلسفی کیا ہے، کیونکہ سسٹم اس وقت تک قائم نہیں ہوتے جب تک اس سسٹم کا ایک مربوط سٹرکچر، ایک فلسفی کے تحت سامنے نہ آئے۔ اب یہ عمارت بنی ہے، ابھی اسٹرکچرل انجینئر کی بات ہوئی تھی، ساجد صاحب، انہوں نے اس پوری عمارت کا ایک اسٹرکچرل ڈرائنگ بنائی ہے، کتنا سریہ، کتنی سیمنٹ، کیسے کیسے ترتیب کیا ہوگی۔ باقی سول ورک والوں نے تو کام کیا، بجلی والوں نے اپنے اپنے کام کیے، دوسروں نے اپنے اپنے کام کیے، لیکن بنیادی اس کی اسٹرکچرل ڈرائنگ ہے کہ کتنی منزلیں بنانی ہیں اور وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی۔ وہ بنیادی فلسفی ہے۔ تو دین اسلام کا بنیادی فلسفہ کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا، احادیث نے بیان کیا ہے،
دین نے واضح کیا ہے۔ اور خاص طور پر آج دنیا میں سرمایہ داری کہتی ہے ہماری بھی ایک فلسفی ہے، سوشلزم کہتا ہے ہماری بھی ایک فلسفی ہے، تم مسلمان ہو بتاؤ تمہاری کیا فلسفی جی؟ تو فلسفہ انسانیت جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، انسانوں کے لیے نظام بنانے کے بنیادی امور، امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسی لیے فلسفہ دین پر کتابیں لکھ کر فلسفۃ التشریع الاسلامی، تشریع اسلامی کا ایک مکمل فلسفہ مربوط طور پر بیان کیا۔ تو اس کا سمجھنا، اس کے بغیر تو آپ کو مکمل عبور نہیں ہوگا۔ نوواں علم، اور یہ سارے علم بھی حاصل کر لیے جائیں، آپ جس زمانے میں ہیں، جس وقت میں ہیں، آپ کے گرد و پیش جو عصر حاضر ہے، کرنٹ افیئرز ہے، عصری حالات اور تقاضے ہیں، اس کے تناظر میں آپ کی حکمت عملی، کام کرنے کا طریقہ کار سامنے نہ ہو تو آپ علوم قرآنیہ پر عبور کیسے رکھیں گے؟ قرآن یاد کر لیا، حدیث یاد کر لی، فقہ یاد کر لی، تاریخ معلوم کر لی، سیاسیات پڑھ لی، معاشیات پڑھ لی، آج اپلائی کیسے ہوگا؟ اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی اس موجودہ دور میں؟ اس کا پروگرام کیا ہوگا؟ یہ 10ویں بات، یہ 10 باتوں کا ہم نے اعلان کیا تھا جب ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کی پہلی تاسیسی افتتاحی مجلس تھی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا جی، جہاں ہماری پہلی مسجد تھی، میرا خیال کوئی 30-40 آدمی ہوں گے، حافظ صاحب وہاں تھے موجود، انہوں نے نوٹ کیا تھا۔ تو وہاں تقریر میں ہم نے یہ بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں یہ 10 امور واضح کر دی کہ ادارے کے قیام کا مقصد یہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے، اور الحمدللہ ان 20-22 سالوں میں اس ایجنڈے کے مطابق تمام مراکز میں حجت اللہ، دورہ تفسیر، تاریخی موضوعات پر علوم قرآنیہ 1 اور علوم قرآنیہ 2 اور اب علوم قرآنیہ 3 کا نصاب بھی مفتی عبد القدیر صاحب بنا چکے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہماری چل رہی ہے، اور الحمدللہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمارے دوستوں کو ان علوم کے حوالے سے بہت زیادہ آگہی، شعور اور بلندی اور رسوخ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو اکیلے تھے، آج پوری جماعت ساتھ، اور یہ جماعت کی اجتماعی کاوشیں، حضرت کی جدوجہد اور کوشش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام اور کرم ہے کہ یہ کام اللہ کا کام ہے، اور ماشاءاللہ سب دوست صرف رضا الہی کے لیے، کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی مفاد اس مقصد کے پیچھے نہیں، بلکہ سب دوستوں نے مالی تعاون کیا، جانی تعاون کیا، جس کے پاس جو تھا سب نے اسی اخلاص کے ساتھ جدوجہد اور کوشش جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ حضرت کا لگایا ہوا درخت مزید بڑے پھولے گا، اور اس مرکز کے ذریعے سے اس پورے علاقے میں سوات سے لے کر بنوں تک، مانسیرا تک، ڈیرہ اسماعیل خان تک، یہ پورا خیبر پختونخوا کے دوستوں کا یہاں جمع ہونا اور اس مرکز کو آباد رکھنا، اور ان 10 امور پر اپنی کمیوں کمزوریوں کو دور کر کے آگے بڑھنا، یہ اب ہمارے سامنے چیلنج ہے۔ عمارتیں اصل نہیں ہوتی، حضرت تو فرماتے تھے عمارت تو ایک مورچہ ہوتا ہے، اصل تو وہ کام ہے، مقصد ہے جس کی بنیاد پر جدوجہد اور کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ جگہ اب دستیاب ہو گئی، اب اس جگہ میں ہمارا کام مزید بڑھنا چاہیے، اور اس اصول پر علوم قرآنیہ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ضرور بڑھنا چاہیے، اور بڑھے گا انشاءاللہ۔ ہم سب مل کر اجتماعی طور پر پوری لگن، ذوق، شوق کے ساتھ اس کے لیے مزید آگے کام کریں گے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی خوش ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، ان کے رسول کا پیغام منتقل ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق بھی، اور ربیع الاول کے مہینے کی برکات بھی ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری توانائی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، منظم انداز میں جدوجہد اور کوشش کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔